تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی تو پھلوں کی کمی سے، کبھی مال کی کمی سے، کبھی جان کی کمی سے، کبھی کھانے کی کمی سے، کبھی صبر کی کمی سے، کبھی کسی چیز سے آزمائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے ارشاد خوش کرنے کے لیے کیا فرما رہا ہے؟ آگے فرماتا ہے اے صبر والو ذرا سنو، تم نے مال کے ذریعے صبر کیا، تم نے پھلوں کے ذریعے صبر کیا، تم نے اپنی جانوں کے لیے صبر کیا، اب میں جو آگے ارشاد فرماتا ہوں اس پر ذرا دھیان سے غور سے سن لیجئے گا۔ فرما رہا ہے تم نے صبر کیا، تم نے مال کا صبر کیا، تم نے کھانے کا صبر کیا، تم نے پھلوں کا صبر کیا، اب اسی صبر کی بدولت میں تمہیں صبر کے لیے خوشخبری بتا رہا ہوں، میں تمہیں وہ انعام عطا کروں گا، وہ انعامات عطا کروں گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ صبر والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر والوں کے لیے انعامات رکھے ہیں، صبر والوں کے لیے خوشخبری رکھی ہے۔ جو انسان صبر کرتا ہے اسے خوشخبری ملتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل ہمارا ایمان یہ کہتا ہے اگر دنیا میں ملے یا نہ ملے، لیکن جب حشر کا میدان ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی آواز دے گا اے صبر والے ذرا ادھر آؤ، اے صبر والے ذرا ادھر آؤ، تو جو صبر کرتے ہوں گے وہ میرے امام حسین کی قطار میں لگے ہوئے ہوں گے، جو صبر کر رہے ہیں اور جو صبر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرمائے گا اے میرے نبی کے نواسے کی سنت کو ادا کرنے والوں، تم جتنے بھی ہو میرے نبی کے نواسے کی صف میں کھڑے ہو جاؤ، اسی کے صدقے میں تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی کے صدقے میں تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ سر 72 جسم، 72 لوگوں کا سر، یعنی کہ جسم سے سر کو جدا کر دیا گیا، 72 شہید کیے گئے، ان 72 لوگوں کا سر یزیدیوں نے ان سروں کے ساتھ کیا کیا؟ اس وقت جب لوگ جنگ کیا کرتے تھے تو لوگوں کو یہ قانون تھا کہ جب کسی کی دلیل دینی ہوتی تھی تو ان کے سر کو لے جا کر کے جس کے حکم پر قلم کیا تھا اس کی بارگاہ میں لے جانا پڑتا تھا، تب جا کر کے انسان یقین کیا کرتا تھا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد میرے امام کا سر یعنی کہ کس طریقے سے اٹھایا گیا، ان 72 کا سر کس طریقے سے اٹھایا گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا، 71 لوگ جب پہلے شہید ہوئے، 72واں سر میرے امام کا سر ہے۔ امام حسین کو جب شہید کر دیا گیا، لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر کر کے ان پر وار کرنا شروع کر دیا۔ سجدے کی حالت میں جب وار کرنا شروع کیا تو ایسا وار کیا کہ سر سے سر کو جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب برادران ملت اسلامیہ امام حسین شہید ہوئے، اس کے بعد یزیدی فوج نے یہ اعلان کر دیا اے لوگوں ذرا سنو سنو، ان کی جو بیویاں ہیں، ان کے جو 7 بچے ہیں، ان کے جو رفقا ہیں، ان کو قید بنا لیا جائے، ان کو قیدی بنا لیا جائے، ان کو قید کر لیا جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے امام کے جسم پر، میرے امام کے جسم پر، ان 72 شہیدوں کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کے جسموں کے گوشت کو، ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی کہ جب گھوڑا توڑ رہا تھا ان کی ٹاپوں سے لوہے کے جو پنجے نیچے لگے ہوئے ہوتے ہیں ان سے خون، یعنی کہ جب وہ لگتے تھے تو جسم پھٹتا تھا، خون کی پھواریں توڑتی تھی، جسم لرزا چکا تھا، جسم کا گوشت بکھر چکا تھا۔ میرے امام کے 72 جانثار ساتھیوں کے ساتھ یہ کارروائی یزید نے کی۔ ایسا کون کرتا ہے جن کو شہید کر دیا گیا، جن کو قتل کر دیا گیا، جن کو مار دیا گیا، انہی لوگوں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں اسی اسلام کے لیے۔ جن لوگوں نے شہید ہوئے، جو لوگ شہید ہوئے، انہی کی شہادتوں پر، انہی کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ ایسے تو کوئی دنیا کا بڑا سا بڑا ظالم بھی نہیں کر سکتا ہے، اور تاریخ میں اگر اٹھا کر کے دیکھا جائے تو جو کربلا کی سرزمین پر یزیدیوں نے امام حسین کے ساتھ کیا تھا وہ کسی جنگ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، تمام شہیدوں کے گوشت کو یعنی کہ چکنا چور کر دیا۔ برادران ملت
اسلامیہ اب وہی سر ہے، اسے دمشق لے جانا ہے، اسے کوفہ لے جانا ہے، اسے دمشق لے جانا ہے، یزید پلید کی بارگاہ میں لے کر کے جانا ہے۔ جب یزید پلید کی بارگاہ میں لے کر کے جانا ہے، اس سر کو کیسے اٹھایا، اس سر کو کیسے اٹھایا؟ جب برادران ملت اسلامیہ یہ قافلہ شہید ہوا، 72 کا قافلہ، جب یہ مجمع لٹ چکا تھا، یہ لٹ گیا تھا، تو برادران ملت اسلامیہ جو خواتین تھی، جو پردے کے اندر تھی، جو اپنے خیموں کے اندر تھی، جو لاشوں کے پاس تھی، حضرت زینب کا کردار اگر دیکھا جائے تو ایسی بہن زمانے میں نہیں ملتی ہے جیسی میرے امام کی بہن ہے، جیسے میرے امام کی بہن ہے، ایسی زمانے میں قیامت تک کوئی بہن نہیں آ سکتی ہے جیسی میرے امام حسین کی بہن نے کردار اپنایا ہے۔ جیسا ان کا کردار تھا، جیسے ان کی صلاحیت تھی، جیسی ان کی شریعت تھی، جیسے ان کی طریقت تھی، جیسا سب کچھ ان کا معاملہ تھا، ایسی بہن دنیا میں پیدا ہونا ممکن نہیں ہے، قیامت تک نہیں آ سکتی ہے۔ حضرت زینب کے کردار کو اگر دیکھا جائے برادران ملت اسلامیہ تو آگے اشکبار ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے حضرت زینب کے کردار پر کتنی ٹھیس پہنچی ہوگی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جب سامنے بھائیوں کے، جب سامنے رفقا کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہوں گے، اس وقت حضرت زینب کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ یزید پلید نے، ابن زیاد نے کہا ان کو قید کر لیا جائے۔ برادران ملت اسلامیہ جو چھوٹی بچیاں تھیں ان کے زیورات کو کھینچا گیا، جو بڑی خواتین تھی ان کے زیورات کو کھینچنے کی کوششیں کی، حضرت زینب نے نکال کر کے دے دیا۔ آپ کی جو شہزادیاں تھی انہوں نے سب کچھ نکال کر کے دے دیا۔ اب حضرت سکینہ رہ جاتی ہے، حضرت سکینہ کے پاس ایک یزید پلید نوکر آتا ہے، اور آنے کے بعد حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب بالیاں کھینچتا ہے تو خون کا پھوارا دوڑنے لگتا ہے، خون بہنے لگتا ہے۔ ارے ظالم، ایسا تو کوئی نہیں کرتا ہے کہ ایک بچی کے کان سے جو کم سن عمر ہے، جو چھوٹی سی عمر میں تو اس کی بالیاں کھینچ رہا ہے۔ کیا تجھے اپنے بچوں کا خیال نہیں تھا؟ کیا تجھے اپنی اولاد کا خیال نہیں تھا؟ کیا تجھے حسنین کی بیٹی کا خیال نہیں آیا؟ کیا تجھے نانا کے نواسے کی بیٹی کا خیال تک نہیں آیا؟ ارے ایسا تو کوئی ظالم نہیں کرتا۔ اے یزید، یہ تو نے کیا کر دیا؟ یہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو برادران ملت اسلامیہ یزیدیوں نے بالیوں کو کھینچنا شروع کیا۔ حضرت سکینہ کی جب بالیاں کھینچی گئی، ان کی لتھیلی کھینچی گئی، تو برادران ملت اسلامیہ خون دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یزیدیوں نے قید کر لیا گیا۔ امام زین العابدین کے ہاتھ میں بیڑیاں ڈال دی گئی۔ جو امام زین العابدین ہے، میرے امام کا بیٹا امام زین العابدین ہے، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ جب قید کر لیا گیا، یزید نے کہا کہ ان کے سروں کو اٹھا لیا جائے، ان کے سروں کو اٹھا لیا جائے۔ 72 سر ہیں، 72 نیزے ہیں میرے نبی کے لختے جگر کا، میرے نبی کے نور نظر کا۔ جب سر نیزے پر اٹھایا ہوگا، میرے نبی کے دل پر اس وقت کیا گزری ہوگی؟ وہ نبی کا نواسا، وہ پیارا نواسا ہے۔ کائنات میں ایسا نواسا پیدا نہیں ہونے والا ہے جو میرا امام پیدا ہو گیا ہے۔ وہ کائنات میں کوئی نواسا ایسا پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ امام حسین کے سر کو جب نیزے پر اٹھایا، جانتے ہیں کون سے حلق میں ڈالا، کون سی نلی میں؟ وہ نیزے کی نوک پر اٹھایا۔ میرے امام کا سر نیزے کی نوک پر، یہ حلق جو ہوتا ہے، یہ بڑی نلی جو ہوتی ہے، وہ نلی جس سے مصطفیٰ کا لعاب دہن گزرا ہو، وہ فاطمہ الزہرا کا دودھ جس حلق سے گزرا ہو، اسی حلق میں یزیدیوں نے نیزے کی نوک پر اٹھایا۔ اے میرے امام، ایسا کیا معاملہ تھا تو آپ نے اپنے سر کو نیزے پر اٹھانا گوارا کر لیا؟ تو میرا امام پکارتا ہے، اے میرے غلام، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے امام نے اگر سر کو سجدے میں دیا ہے تو صرف اسی شریعت کے لیے دیا ہے، اسی دین کے لیے دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تیرے امام نے سر جو دیا ہے وہ اسی وجہ سے دیا ہے۔ اگر تیرا امام سر نہ دیتا تو آج شریعت ہم تک نہیں پہنچ
پہنچتی. یہ میرے امام کا صدقہ ہے, یہ ان کی خیرات ہے جس کے صدقے میں آج ہم جی بھی رہے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں. حرام کی بھی تمیز ہے, حلال کی بھی تمیز ہے, شریعت کا بھی پتہ ہے, نا اہل کا بھی پتہ ہے اور اہل کا بھی پتہ ہے. آج ہمارے ہاتھ پیروں میں جو جان ہے وہ بھی میرے امام کا صدقہ ہے, وہ بھی میرے امام کا صدقہ ہے. اس لعاب دہن کو جو نالی سے گزرتا تھا, جس گلے سے گزرتا تھا, برادران ملت اسلامیہ, یزیدیوں نے اسی حلقے میں امام حسین کے منہ کو رکھا, اسی حلقے میں نیزے کو پھنسایا اور اٹھا کر کے 72 سر امام کا سب سے آگے رکھا, باقی شہیدوں کا پیچھے رکھا. میرے امام سے پوچھا گیا, اے امام ذرا یہ تو بتائیے اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو اپنے غلاموں کو پیغام دے رہا ہے. میرا امام سجدے یعنی کہ نیزے کی نوک پر, نیزے پر سر ہے, پھر بھی میرا امام یہ درس دے رہا ہے, اے میرے غلاموں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے امام کا سر اونچا ہے, دیکھ لگی رہے ہو یزیدیوں کی بھیڑ میں تیرے امام کا سر اونچا ہے, یزیدیوں کی فوج میں پھر بھی تیرا امام کا سر اونچا ہے. یزیدیوں نے مجھے شہید کیا, یزیدیوں نے مجھے قتل کیا, لیکن وہ پھر بھی نیچے ہے اور تیرے امام کا سر اونچا ہے. میرے امام کا سر اسی نیزے پر رکھا ہوا ہے اور لبوں کو ہلا رہا ہے. میرا امام اپنے غلاموں سے یہ ارشاد فرما رہا ہے, اے غلاموں یہ دیکھ رہے ہو تمہارے امام کا سر تو اوپر ہے اور تمہارا امام قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, تم قرآن کو مت چھوڑو. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. حسین کا دامن نہ چھوڑے, حسین کا دامن نہ چھوڑے. سبحان اللہ. تو امام کا سر نیزے پر ہے, پھر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا اور یہ درس دیتا جا رہا ہے. اے میرے غلاموں تم گھبرانا مت, میں نے شریعت کو زندہ کر دیا ہے, میں نے قرآن کو بھی نہیں چھوڑا, میں نے صبر کو بھی نہیں چھوڑا. میں بھوکا رہا, میں پیاسا رہا, میں کچھ بھی رہا, لیکن اسلام کا جھنڈا میں نے کبھی جھکنے نہیں دیا. میں نے اسلام کو 4 چاند لگا دیا ہے, میں نے اسلام کو زندہ کر دیا ہے, میں نے اسلام کو زندہ کر کے رکھ دیا ہے. برادران ملت اسلامیہ اپنے غلاموں سے امام کہتا جا رہا ہے, جانتے ہیں راستے میں کتنی تکلیفیں میرے امام نے اٹھائی, کتنی تکلیفیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھائی. میرے امام کا سر ہے, امام زین العابدین کے ہاتھ میں بھیڑیاں ہیں, کتنی سخت بھیڑیاں ہوں گی. کتنے تم دنیا کے سپاہی سے اتنا ڈرتے ہو تو قبر کے سپاہی سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جو ملک الموت ہے ان سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جس کو موت آنی ہے اور جو موت کا فرشتہ ہے جب وہ اپنی دین کو لے کر کے آتے ہیں ان سے کیوں نہیں ہم گھبراتے ہیں؟ برادران ملت اسلامیہ کوفے کی سرزمین کے لیے ان کے سر کو لے جانا شروع کر دیا گیا. اب کربلا سے جب روانگی ہوئی, کربلا سے جب روانہ ہوتے ہیں تو کوفے کی سرزمین پر پہنچتے ہیں. جانتے ہیں میرے امام کے سر کے ساتھ کیا کیا؟ دارالحکومت میں رکھا اور رکھنے کے بعد اپنے تخت کے نیچے رکھا. رکھنے کے بعد میرے امام کے سر کو نیچے رکھا جاتا ہے اور وہ تخت پر بیٹھ جاتا ہے. یزید پلید بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد دیکھتا رہتا ہے. لوگ امام حسین کے سر کو دیکھ رہے ہیں, لوگ امام حسین کے سر کو دیکھ رہے ہیں. جب لوگوں نے دیکھا امام حسین کا سر دیکھا, یہ تو امام پاک کا سر ہے, ایسا یزیدیوں نے کیوں کیا, ایسا یزیدیوں نے کیوں کیا؟ اس وقت لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے. میرا امام کا سر اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, میرے امام کا سر اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. آج ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی حسین کے دیوانے ہیں, ہم بھی حسین کو مانتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں جو قرآن پاک رکھا ہوا ہے اس کی جلد پر اتنی دھول جم جاتی ہے, اتنی گرد جم جاتی ہے, اگر اس کو ہوا سے اڑایا جائے تو ایسا لگتا ہے کئی برس سے قرآن کو کھول کر کے نہیں دیکھا گیا ہے. ارے تم تو حسین کے دیوانے ہو, تم تو حسین پاک کے ماننے والے ہو, تمہیں تو زیادہ تلاوت کرنا چاہیے تھا, تمہیں تو قرآن کو سیکھنا چاہیے تھا, تمہیں تو قرآن کو پڑھنا چاہیے تھا. لیکن اسی قرآن کو میرا امام کا سر کٹا ہوا اسی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. شہادت سننے کا شوق تو ہے لیکن شہادت پر عمل کرنے کا شوق ہمیں نہیں ہے. میرے امام کا سر کٹا ہوا بھی, میرے امام کا سر جدا ہوا بھی انشاءاللہ تعالی زوال قرآن کی
کی تلاوت کر رہا ہے اور اپنے غلاموں کو درس دیتا ہوا جا رہا ہے. جانتے ہیں امام کا سر کیوں جب ہلا رہا تھا اور کیوں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا؟ انہوں نے اپنے نانا جان سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ وفا کر کے دکھا دیا. آج ہم سے بھی کوئی وعدہ کرتا ہے اسے کوئی نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو برادران ملت اسلامیہ، امام حسین کے سر کو تخت کے نیچے رکھا اور رکھنے کے بعد اس سر کی توہین کی. جس لبوں کو میرے نبی نے بار بار چوما ہو، جس چہرے کو میرے نبی نے بار بار چوما ہو، جس گلے کو میرے نبی نے بار بار چوما ہو، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسا یہ شہید ہوا ہوگا تو اس وقت میرے نبی کے دل پر کیا گزری ہوگی آپ جانتے ہیں. ایک واقعہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ شہادت سے پہلے خواب دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھتے ہو کہ نہیں؟ تم بھی دیکھتے ہو نا؟ کون کون خواب دیکھتا ہے؟ سب دیکھتے ہیں. سوتے وقت سب کو خواب آتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جاگتے ہوئے بھی خواب دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عرض کرتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں. بس اب اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے ذہن میں یہی بات رکھنا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج میں خواب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ تشریف لائے ہیں، آپ کا آج حلیہ مبارک کیسا ہو رہا ہے؟ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا عرض کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو آپ کی زلفیں انور بکھری ہوئی ہیں، آپ کی زلفوں پر گرد لگی ہوئی ہے، آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے ہوئے ہیں، دھول لگی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج حال کیسا بنا ہوا ہے، آج آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب عرض کیا میرے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن عباس کیا سمجھتے ہو اور تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو؟ کیا تم پہچانتے نہیں ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے صبح سے لے کر کے آج شام ہو چکی ہے، میں صبح سے اپنے حسین کا اور ان کے رفاقہ کا، ان کے ساتھیوں کا، ان کے جانثاروں کا خون اکٹھا کر رہا ہوں. اس بوتل میں دیکھ رہے ہو، یہ بوتل جو دکھ رہی ہے یہ تمہارے سامنے، تمہاری نظروں کے سامنے جو یہ بوتل نظر آ رہی ہے یہی حسنین کا خون ہے، یہی حسین کا خون ہے، یہی حسین کا خون ہے، یہی ان کے جانثاروں کا خون ہے. یا رسول اللہ ایسی وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا میدان ہوگا آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کربلا کی سرزمین ہوگی، میرا امام جائے گا، میرا نواسا کربلا کے میدان میں جائے گا، اپنے رفاقہ کے ساتھ جائے گا، وہاں میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا، ان کے جانثاروں کو شہید کیا جائے گا. اے عباس میں صبح سے، اے عبداللہ ابن عباس مجھے صبح سے شام ہو گئی ہے، اسی طریقے سے اس بوتل میں خون بھرتے بھرتے جیسے ہی اتنا ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب چند دن گزرتے ہیں، جب چند ماہ گزرتے ہیں تو وہی کربلا کا میدان ہوتا ہے جو عبداللہ ابن عباس نے دیکھا تھا، وہی کربلا کا میدان ہے، وہی امام حسین ہے، وہی ان کے جانثار ساتھی ہے. یا کربلا کے میدان میں جب پہنچتے ہیں وہاں شہید کیا جاتا ہے. جب کربلا
شہادت کا خبر آتی ہے، شہادت کی خبر آتی ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، جو میرے نبی نے میرے خواب میں ارشاد فرمایا تھا آج وہ سچ ہو گیا ہے۔ یہ وہی تاریخ تھی، یہ وہی دن تھا، یہ وہی گھڑی تھی جو میرے نبی نے مجھ سے ارشاد فرمائی تھی کہ میں اپنے حسین کا خون اس بوتل میں اکٹھا کر رہا ہوں، اس بوتل میں اکٹھا کر رہا ہوں۔ جب آپ کو خبر ملی تو اس سے پتا چل گیا کہ ہاں کربلا کے میدان میں آج امام حسین شہید ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یزید پلید کھلے عام، اب اس کے سر پر کوئی وزن نہیں۔ اگر ڈر تھا تو امام حسین سے، گھبرا رہا تھا تو امام حسین سے، گھبرا رہا تھا تو میرے نبی کے خاندان سے، گھبرا رہا تھا تو میرے نبی کے جانثار سے، گھبرا رہا تھا تو میرے نبی کے نواسے سے، اگر گھبرا رہا تھا تو میرے نبی کے اہل بیت سے۔ اہل بیت سے گھبراتا بھی کیوں نہیں؟ اس گھر کا بچہ شیر ہے، تو شیر کے سامنے جب گیدڑ اور کتے آتے ہیں تو کتوں کی نہیں چلتی، پھر شیر ہی کی چلتی۔ میرے امام کے والد گرامی کا نام سنا ہے؟ یہ نہیں سنا؟ کیا نام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی طاقت کا عالم جانتے ہیں؟ ان کی طاقت کتنی ہے؟ جبھی تو شاعر نے کہا ہے، جن کے بازوؤں کی طاقت علی شیر خدا ہو، اس سے ذوالفقار حیدری کون چھین سکتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو باب خیبر کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا تھا۔ لوگ تماشائی بن گئے، لوگ دیکھتے رہ گئے، اور ان غداروں کو، ان کافروں کو، ان مشرکوں کو یہ بھی پتا تھا کہ جب حضرت علی آئیں گے تو اس وقت ہماری طاقت کچھ کام نہیں آئے گی۔ اس وقت جب علی دروازے پر آ جائیں گے تو حضرت علی دروازے کو اکھاڑ کر کے پھینک دیں گے۔ جس کے باپ کی طاقت کا یہ عالم ہو تو اس کے بیٹے کی طاقت کا عالم کون کیا لگا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس کے باپ کی طاقت کا یہ عالم ہو تو نبی کی طاقت کا عالم کوئی کیا لگا سکتا ہے؟ اگر لعاب دہن لگائے تو علی کی آنکھیں ٹھیک ہو جائے۔ اور آج کا چندی چور کہتا کہ آج کا چندی چور کہتا کہ ان کے پاس کچھ نہیں، وہ کچھ نہیں دے سکتے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے بس کی کچھ نہیں ہے، انہیں تو کچھ علم ہی نہیں ہے۔ واہ بیٹے، قبر میں جا پھر پتا چلے گا کہ علم کہتے کس ہیں، کس کے پاس علم تھا اور کس کے پاس طاقت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کو گود میں اٹھایا، شہادت کو گود میں اٹھایا۔ آپ بھی شہید، آپ کا بڑا بیٹا بھی شہید، آپ کا چھوٹا بیٹا بھی شہید۔ اگر لگایا جائے تو شہیدوں کی گنتی کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اتنا خاندان میں اتنے شہید ملیں گے، اتنے شہید ملیں گے کہ ہم سے گنتی نہیں ہو پائے گی۔ صرف وجہ، صرف گود اٹھایا حضرت علی نے شہادت کو اور اپنے سینے سے لگایا شہادت کو۔ اس وقت لوگ فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں جنگ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں گے تو شہادت سے بڑا موقع ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ عورتیں اپنے شوہروں کو یہ دعا دیتی تھی، اپنے بچوں کو دعا دیتی تھی کہ جاؤ اس دین کی خاطر، جاؤ اپنے نبی کے دین کی خاطر۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں عورتیں آیا کرتی تھی، یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ بچے ہیں، ہم ان کو آپ کی بارگاہ میں لائے ہیں، آپ کے لیے، آپ کی محبت میں، آپ کے رب کے دین کے لیے، آپ کی شریعت کے لیے، آپ کے دین کے لیے ہم ان بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ مائیں بھی کتنی پاکیزہ تھی، کتنی طاقت حکمت والی تھی۔ آج تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، جبھی تو لقب ملا شیر خدا، خدا کا شیر ہے، اور خدا کے شیر کا گھر کا ہر ایک ایک بچہ، چاہے وہ 55 کا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ پیدا ہوا ہو، میرے نبی کے خاندان کا، حضرت علی کے خاندان کا بچہ بچہ شیر نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اب اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، جبھی تو لقب ملا شیر خدا، خدا کا شیر ہے، اور خدا کے شیر کا گھر کا ہر ایک ایک بچہ، چاہے وہ 55 کا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ پیدا ہوا ہو، میرے نبی کے خاندان کا، حضرت علی کے خاندان کا بچہ بچہ شیر نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اب
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کو سجدے میں دے دیا اسی دین کی خاطر. اب یزید پلید نے جب سر قلم کرایا یہاں فتنہ پھیلتا ہے. یہاں سوال اٹھتا ہے کہ یزید نے امام حسین کو شہید نہیں کیا, امام حسین کو شہید نہیں کیا. میں نے آپ سے کہا کہ تمہیں وہاں کیمپر پہ جا کر کے پانی پینا ہے تو آپ نے جا کر کے پی لیا. حکم کس کا تھا؟ میرا تھا. اب اس کیمپر کے اندر کسی نے زہر ملا دیا یا میں نے زہر ملوایا تو مجھے تو معلوم ہے کہ اس کے اندر زہر ہے, لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے. لیکن حکم دینے والا میں ہوں اور آپ نے جا کر کے وہ پی لیا تو جان کس کی جائے گی؟ آپ کی. لیکن سب سے بڑا گنہگار کون؟ میں. کہہ دیا سب نے آپ, اور ویسے بولتا تو نہیں بولتے آپ. بہرحال اللہ سلامت رکھے سب کو. تو حکم دینے والا میں. سب سے بڑا کون؟ جس نے حکم دیا. شریعت کا قانون ہے اگر کوئی غلط کام کا آغاز کرتا ہے اور اس کے آغاز کرنے پر اب جتنے لوگ قیامت تک اس کام کو کریں گے ان سب کا گناہ اس سب سے پہلے جس نے آغاز کیا تھا اسی کے سر پر رکھا جائے گا. کس کے سر پر؟ جس نے فرسٹ میں کیا تھا, جس نے شروع کیا تھا. گناہگار وہ بھی ہوں گے لیکن ان ساروں کا گناہ وہ بھی برابر کے شریک, لیکن جتنا گناہ رکھا جائے گا اس تمام کا گناہ اسی کے سر پر رکھا جائے گا. اور اگر کوئی نیک کام شروع کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک کام کو کرنے والے کے لیے کیا فرماتا ہے کہ جس نے نیک کام کیا تو اب قیامت تک جتنے بھی آئیں گے کرتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, کرتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, اسے نیکیاں برابر ملتی رہیں گی. ان سب کی نیکیاں جتنا ان کو حصے میں ملیں گی وہ ملتی رہیں گی. ان سب سے زیادہ جو نیکی ملے گی شروع کرنے والے کو ملے گی. تو یزید نے کیا دیا تھا؟ حکم دیا تھا. کس کو شہید کرنے کا؟ امام حسین کو. کس لیے؟ یا تو بیعت کرا لو یا پھر قتل کر دو. لیکن محبت دلیل مانگتی ہے. محبت عشق وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کر کے بولتا ہے. جیسے حضرت بلال کا بولا تھا, انہوں نے بھی بڑے ظلم سہے اپنے اوپر, اسی لیے کس لیے کہ کچھ مرتبہ مل جائے. مرتبہ کیا ملا؟ دنیا کا سب سے پہلے اسلام کا مؤذن بنا, سب سے پہلا اسلام کا مؤذن بنا. اور ایسی جگہ اذان پڑی جس کعبے کی طرف کو ہم منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں, اسی کعبے پر میرے نبی نے بلال کو چڑھا کر کے کہا, اے بلال جاؤ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ اور اذان پڑھنا شروع کر دو. میرے بلال نے عرض کی, یا رسول اللہ, ہر دن میں کعبے کی طرف کو منہ کر کے اذان پڑھتا تھا, آج کس طرح آپ نے مجھے کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا, اب کس طرف رخ کروں, اب کس طرف چہرہ کر کے اذان پڑھو. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا, اے بلال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے نبی نے حکم دیا تو تم کعبے پر چل گئے, اب تمہارا نبی تمہیں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میری طرف کو منہ کر کے اذان پڑھنا شروع کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نے اذان پڑھی میرے نبی کی طرف کر کے, وہ تو کعبے کا بھی کعبہ ہے. جبھی تو میرے امام نے کہا, کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. ابھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. تو کعبے کا کعبہ کس کے لیے کہا؟ میرے نبی کے لیے کہا. ایسا شاعر دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا جو میرے رضا نے تعریف کی ہے, جو توصیف کی ہے میرے نبی کی, وہ آج اس دور میں ایسا شاعر پیدا نہیں ہو سکتا ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں اگر اعلیٰ حضرت کی شاعری نہ پڑھی جائے تو کوئی شعر بھی مکمل نہیں ہوتا ہے, کوئی شاعر بن ہی نہیں سکتا ہے. یہ کلام اعلیٰ حضرت کی برکت ہے جس سے بڑے بڑے شاعر آج چمک رہے ہیں, دمک رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. یہ میرے امام احمد رضا کا فیض ہے. امام حسین کی شہادت کے بعد جب دمشق لے جایا گیا, راستے میں جو ظلم ہوئے وہ تو ہوئے, عورتوں کے دوپٹے کھینچ لیے گئے. آج جو میری ماں بہنیں بے پردہ گھومتی ہیں, سروں پر دوپٹہ نہیں رکھتی ہیں, انہوں نے
انہوں نے اس وقت بھی اس ظالم کے سامنے اپنے چہرے کو نہیں دکھایا تھا، اپنے چہرے کو بالوں سے ڈھانپ لیا تھا، اپنے سر کے بالوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا، ڈھانک لیا تھا۔ کس لیے کہ ہم مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں، مصطفیٰ کے گھرانے کی بیٹیاں ہیں، ہم اہل بیت کی طرف سے ہیں، ہم خاندان نبی ہیں، ہم علی کی بیٹی ہیں، ہم کیسے کسی کو چہرہ دکھا سکتی ہے؟ لیکن آج اگر کسی بہن سے کہا جائے یا کسی بیٹی سے کہا جائے تو وہ ہمارے سر پر آن کر چڑھ جاتی ہے، وہ ہمارے سر پر بیٹھنا شروع کر دیتی ہے۔ تمہیں کیا مطلب ہے؟ تمہیں ہم سے کیا مطلب ہے؟ اگر تمہیں پردے کا اتنا خیال ہے تو تم اپنی آنکھیں خود نیچی کر لو۔ تو حضرت خاتون جنت سے زیادہ یعنی کہ پاکیزہ نہیں ہے، تو حضرت خاتون جنت سے زیادہ پارسہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے تو اپنی بیٹی کو بھی کہا کہ بیٹی پردہ کر، بیٹی پردہ کر، بیٹی پردہ کر، اور حضرت فاطمہ نے وہ پردہ کر کے دکھایا۔ نہ دنیا میں آج تک کوئی کر کے دکھا سکی ہے اور نہ قیامت تک کوئی کر کے دکھا سکتی ہے۔ جو حضرت فاطمہ نے پردہ کر دیا وہ کوئی خاتون نہیں کر سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی فاطمہ بن جائے، لیکن کنیز فاطمہ تو بن سکتی ہیں۔ اپنے آپ کے جسم کو ڈھانپنا شروع کریں، پردے کا اہتمام کریں۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد اب جب یزید بے لگام ہو گیا، اب تو اسے ڈر ختم ہو گیا۔ امام حسین کا ڈر تھا، نبی کے خاندان کا اسے ڈر تھا کہ مجھے کہیں پھر معاملہ گڑبڑا نہ جائے، کہیں معاملہ میرا ختم نہ ہو جائے، تو ڈر امام حسین سے تھا۔ جب شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد کیا کیا ظلم ہوئے۔ یزید پلید نے تمام تر جتنے بھی حرام کام تھے وہ سب جائز کر دیے، جتنے ناجائز تھے ان سب کو جائز کر دیا، جو حرام تھے ان کو حلال کر دیا، جو بدعت تھے ان کو بھلا دیا کہ کوئی حرام نہیں، کوئی ناجائز نہیں، کوئی بدعت نہیں، بس اب جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم اسی پر چلنا شروع کرو۔ شراب حرام تھی، اس نے شراب کو حلال کر دیا۔ زنا حرام تھا، اس نے زنا کو حلال کر دیا۔ شراب حرام تھی، اس نے حلال کر دیا۔ زنا حرام تھا، اس نے حلال کر دیا۔ جوا سٹا حرام تھا، اس نے حلال کر دیا۔ اس نے بہن بیٹیوں کو یعنی کہ ان کی عزت سے کھلواڑ کرنا جائز کر دیا۔ ہر برا کام اس نے جب جائز کر دیا، لوگ پریشان ہو گئے، لوگ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، اے مولا تیرے محبوب کی شریعت کا آج پھر جنازہ نکالا جا رہا ہے، یزید بے لگام ہو چکا ہے، اے پاک پروردگار عالم تو ہی کوئی راستہ دکھا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے نبی کا نواسا اسلام کو زندہ کر کے گیا ہے، اسلام کو زندہ کر دیا ہے۔ امام زین العابدین نے پھر اسی شریعت کو سجایا، پھر اسی طریقت کو سجایا۔ آپ جانتے ہیں یزید پلید نے جن کاموں کو حلال کیا تھا وہ انہی نے غرق ہو کر کے مر گیا، نہ جانے کیسے کیسی بیماریوں میں وہ مبتلا ہو گیا اور وہ ہلاک ہونا شروع ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ پر جب پہنچا اس نے ایک یزیدی لشکر بنایا، اور بنانے کے بعد مدینہ منورہ میں اپنے لشکر کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد وہاں 700 صحابی کو قتل کیا گیا، 700 صحابیوں کو قتل کر دیا گیا، 10,000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ یاد رکھیے گا یعنی کہ مدینہ منورہ میں جب لشکر پہنچا، یزیدی لشکر پہنچتا ہے، 700 صحابی کوئی معمولی گنتی نہیں، 700 صحابی، 700 صحابیوں سے اگر دیکھا جائے تو خانپور میں 700 اگر لوگ بسا دیے جائیں تو ایک قبیلہ بن جاتا ہے، ایک گاؤں بن جاتا ہے۔ 700 صحابیوں کو جب اس نے قتل کروایا، اس وقت مدینہ منورہ پر میرے نبی نے جس مدینہ منورہ کو امن چین دیا تھا، امن و سکون دیا تھا، جب یہاں سے ہندوستان سے کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، تو مدینہ منورہ میں جب پہنچتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ یہاں سے بیمار جائے، یہاں سے لنگڑا جائے، یہاں سے لولا جائے، ہزار بیماریاں والا جائے، مدینہ منورہ کو جب دیکھتا ہے، گنبد خضرا پر جب اس کی نظر پڑتی ہے تو ساری بیماری اس کی دور ہو جاتی ہے، ساری تھکن اس کی دور ہو جاتی ہے، آب زمزم پیتا ہے اور
اور شفا پا جاتا ہے، وہاں کی ہوا میں وہ طاقت ہے، وہاں کی ہوا میں وہ طاقت ہے، وہاں کی ہوا میں بھی وہ شفا ہے جو عام دنیا کی ہوا میں شفا نہیں ہے، لیکن میرے نبی کے شہر کی ہوا میں بھی وفا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وفا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، مدینہ منورہ پر چڑھائی کی گئی، اور چڑھائی کیسی کی گئی؟ 700 صحابی کو شہید کر دیا گیا، 10,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اور سب سے بری بات تو یہ مدینہ منورہ میں 3 دن تک مسجد نبوی میں جس مصلی پر میرا نبی کھڑا ہوتا تھا، جس مصلی پر میرے نبی نے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائی ہو، اس مسجد میں وہ تمام نبیوں کا امام جس مصلی پر کھڑا ہوتا تھا، وہ نبیوں کا امام اسی مسجد میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتے تھے۔ جب نماز پڑھایا کرتے تھے، لوگ ان کی نماز کی اقتدا کرتے تھے، تو برادران ملت اسلامیہ اپنے وجود کو بھول جایا کرتے تھے کہ ہم مسجد نبوی میں کھڑے ہیں یا عرش اعظم پر کھڑے ہیں، ہمیں کچھ خیال باقی نہ رہا کرتا تھا، ہم دنیا کو بھول جایا کرتے تھے۔ اسی مسجد میں گھوڑے باندھے گئے اور وہیں پر گوبر لید کرائی گئی، وہیں پر پیشاب کرایا گیا۔ کیا سمجھتے ہو تم، کیا سمجھتے ہو یزید نے کیا نہیں کیا؟ یزید نے وہ کارنامے کیے ہیں جو دنیا میں نہ آج تک ہوئے ہیں اور نہ قیامت تک ہو سکیں گے۔ اس یزید نے گھوڑے باندھے، انہوں نے لید کی، انہوں نے پیشاب کیا اسی مدینہ منورہ میں، جس مدینہ منورہ کو میرے نبی نے امن کا گھر بنایا تھا، امن کا شہر بنایا تھا، امن چین بنایا تھا۔ اس شہر کے لیے جس نبی نے یعنی کہ پوری زندگی، اپنی طاقت، اپنی زندگی پوری اسی مدینہ منورہ میں گزاری، اس نبی سے کیا سمجھتے ہو؟ جس نبی نے اپنے نواسے کو اس گلیوں میں گھمایا ہو، اس نبی کے شہر کو لوگوں نے پامال کیا، اس نبی کی حرمت کی، اس نبی کے شہر کو، اس نبی کی شہر کی عزت کو پامال کیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جب 700 صحابی کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور سب سے بری بات یہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اے یزیدیوں، چلو یہاں تک تو صحیح ہے کہ تم نے 700 صحابی کا قتل کر دیا، 700 صحابی کو شہید کر دیا، 10,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا، لیکن تمہاری تلواروں کی پیاس ابھی تک نہ بجھی تھی۔ تم نے تو امام حسین کو بھی شہید کر دیا، تم نے ساری شریعت کو شہید کیا، لیکن تمہاری ابھی پیاس نہیں بجھی، تو تم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جو نبی، جس نبی کے صدقے میں تم بنے، جس نبی کا صدقہ تم کھا رہے تھے، تم اسی نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے، تمہیں اتنی بھی شرم لحاظ نہ آئی کہ تم نے اسی نبی کے شہر میں جا کر کے 700 صحابی کو قتل کر دیا، 10,000 مسلمانوں کا قتل کر دیا۔ اور تو یہ بات ہے کہ 700 صحابی تو قتل ہوئے، 10,000 سے مسلمان قتل ہوئے، عورتوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی جو پارسا عورت تھی، جو پاکیزہ عورت تھی، ان کے ساتھ بھی اس یزیدی پدلیت نے یعنی اس لشکر نے ان کے ساتھ بھی بدتمیزیاں کی تھی۔ اے یزیدی، لشکر تو کیسے جہنم سے بچ پائے گا؟ کون کرتا ہے جنگ؟ تیری امام حسین سے تھی، مدینہ منورہ سے نہیں تھی۔ مدینہ منورہ میں نبیوں کا امام رہتا ہے، اس نبی کے شہر کی حرمت تو نے کی ہے، تو یاد رکھنا امام حسین کا قتل تو نے کیا، اور سونے پہ سہاگا تو نے یہ کر دیا کہ نبی کے شہر کی حرمت کی، تیری بخشش کا ذریعہ باقی نہیں رہا۔ اگر تو امام حسین کو شہید نہ کرتا تو تو بخشا جا سکتا تھا، اگر میرے نبی کے شہر کی حرمت نہ کرتا تو بھی تو بخشا جا سکتا تھا، لیکن تو نے سارے جو بھی کچھ حساب و کتاب تھا وہ سارا دنیا میں ہی نشت و نابود کر دیا، تیرا کوئی حساب نہیں بچا، اس کی بخشش کا کوئی ذریعہ ہی نہیں بچا۔ اور دوسری بات یہ، مدینہ منورہ پہ حملہ کیا، ابھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، کعبہ معظمہ پر اس نے حملہ کیا، وہاں پر گندگی پھیلائی، کعبہ معظمہ میں آگ لگائی، حرم شریف میں آگ لگائی، کعبے کا غلاف جل گیا، کعبے کی چھت جل گئی، وہ چھت جس پر بلال کھڑا ہوتا،
اس چھت کو جلا دیا گیا. 3 دن تک غلاف نہیں چلا خانہ کعبہ پر. ابے اس ظالم کی حمایت کرنے والوں، آج اگر تمہارے قرآن سے کوئی دوپٹہ ہٹا لے، کوئی جلد اٹھا لے، یا کوئی جلد دانی اٹھا لے، یا تمہاری ٹوپی سر سے اتار لے تو تمہیں گوارا نہیں ہوتا. اس یزید نے تو کعبہ معظمہ کا غلاف جلایا، پھر بھی تم کہتے ہو کہ یزید نے امام حسین کو شہید نہ کیا. چل میں مانتا ہوں امام حسین کو شہید نہ کیا، یعنی مدینہ منورہ میں حملہ کس نے کرایا؟ اسی تیرے باپ یزید نے حملہ کرایا. کعبہ معظمہ پر جو حملہ کرایا اسی یزید تیرے باپ نے کرایا. یزید کو تو کیا سمجھتا ہے؟ اگر تیرا باپ لگتا ہے تو اسی باپ کا ذکر کرتا رہے. ہم تو امام حسین کے غلام ہیں، ہم تو آج بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں اور کل بھی قیامت تک ان کا ذکر اسی طریقے سے کرتے رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ اسارت، نعرہ اسارت. تو امام حسین کی شہادت کے بعد مکہ مکرمہ پر بھی حملہ، مدینہ منورہ پر بھی حملہ. تو کوئی سی جگہ چھوڑی اس نے جہاں حرمت نہ کی، کوئی سی جگہ چھوڑی جہاں اس نے اپنی طاقت نہ دکھائی ہو. لیکن کچھ چند سال کے بعد یزید پلید اب کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ اب یہ مرنے کا وقت جب اس کا قریب آتا ہے، اب یہ ہلاک ہوتا ہے. اب اس کے ساتھیوں کو جب پتا چلتا ہے کہ یزید پلید جو ہے اب وہ بیماریوں میں مبتلا ہو گیا ہے، لوگوں نے معافی مانگنا شروع کر دیا، اپنا سینہ کوٹنا شروع کر دیا. اے یزیدیو، تم نے کل بھی امام حسین کو شہید کر کے اپنے سینے کو کوٹا تھا اور تم آج بھی اپنے سینے کو کوٹ رہے ہو. ہم نے کل بھی امام حسین کا ساتھ دیا تھا، آج بھی امام حسین کا ساتھ دے رہے ہیں، اور جب تک قیامت نہ آئے گی ہم امام حسین کا اسی طریقے سے ساتھ